السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 63 سے 73 تک، آیت 63 to 73۔ اور اس جب، اذکرو یاد کرو وہ وقت جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذ یاخذ اخذا لینا پکڑنا، میثاقکم وعدہ تم سے، میثاق، وثق یثق اس کا روٹ ہے واو ثا قاف، میثاق وثاق کہتے ہیں اس رسی کو جس سے کوئی چیز مضبوط باندھی جائے، وثاق، اور میثاق کہتے ہیں پختہ عہد اور قول و قرار کو جس پہ قسم کھائی گئی، قسم کھا کے جس کو اور پکا کر دیا گیا، باندھ دیا گیا ہو، یعنی مضبوط عہد، کم تم سے، اور کم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ کس چیز کا وعدہ؟ تورات پر عمل کرنے کا۔ یہ یہاں حذف ہے، بیچ میں تھوڑا سا لکھ لیجیے تاکہ آپ کو عبارت واضح ہو جائے۔ اور رفعنا بلند کیا ہم نے، رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے رکھی ہوئی چیز اٹھانا، حصی اور معنوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ فوقکم تمہارے اوپر، یعنی تمہارے سروں کے اوپر، فوقہ اسم ظرف ہے، اور فوقہ کا اپوزٹ کیا ہے پیچھے پڑ چکے ہیں، تحت۔ کم تمہارے، الطور پہاڑ، طور سریانی زبان میں پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی پہاڑ، اور خصوصاً جو ہرا بھرا ہو، لیکن یہاں الطور ہے، اس سے مراد خاص پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کیا تھا، بات کی تھی۔ خذو یعنی اس وقت ہم نے یہ کہا، یا یہاں بریکٹ میں لکھ لیجئے، ہم نے کہا خذو لے لو، اس کا روٹ بھی حمزہ خا اور ذال ہے، اخذ یاخذ سے، خذو ما جو یعنی تورات، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، آتینا آتا یؤتی ایتا، اصل میں جو آتا ہے نا لفظ، میں آپ کو لکھ دیتی ہوں، آج ذرا سا اس کو دیکھ لیجئے کیونکہ بہت دفعہ آتا ہے۔ آتا اصل میں کیا تھا؟ اتا، حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے، اتا یاتی باب فعل میں آتا ہو گیا، اور آتا اصل میں تھا اتا، ٹھیک ہے، جیسے افعل یفعل ہوتا ہے، اتا یؤتی، ایتا، ایتائے زکوٰۃ، آت الزکوٰۃ کا لفظ بھی آتا نا، آت الزکوٰۃ دو، آتیناکم دی ہم نے تم کو، ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور کم کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ کیا دیا تھا ان کو؟ تورات، بقوت ساتھ قوت کے، مضبوطی کے، یعنی پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ۔ وذکرو اور یاد کرو، ذکر کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، ذال کاف را اس کا روٹ ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے ذکر کا؟ نمبر 1 بھولی بسری چیز یاد کرنا، اور نمبر 2 کسی سے بیان کرنا۔ وذکرو، اور ذکر جو ہے لسانی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے۔ ذکر لسانی، لسانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبان سے یاد کرنا، اور عملی کا کیا مطلب ہے؟ کر کے دکھانا۔ ما جو فی ہی اس میں ہے، یعنی جو کچھ بھی اس میں ہے، ہر وہ چیز، یعنی بعض حصہ نہیں، سب کا سب۔ لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور تتقون اتقا یتقی، اتقاء ان سے ہے، واو قاف یا روٹ ہے۔ ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، تولا یتولا پھر جانا، منہ موڑنا، الٹا پھرنا، اعراض کرنا، ٹرنڈ اوے، من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد، فلولا پھر اگر نہ، فضل اللہ فضل اللہ کا، فضل کہتے ہیں احسان کو، مہربانی کے ساتھ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ فضل ہوتا ہے، زائد کے معنوں میں آتا ہے، ایکسٹرا، فیور مراد ہے یہاں۔ کسی کو فیور دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فیورٹزم، یعنی وہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس کو زیادہ مل گیا، یہی ہوتا ہے فضل۔ علیکم تم پر، اللہ کا لفظ اوپر کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علیحدہ۔ ورحمتہ اور اس کی رحمت، رحمت کہتے ہیں مہربانی کو، نرم دلی کو۔ لکن تم البتہ ہوتے تم، یہ اصل میں تھا لا اور کن تم، لا اور کن اور تم، تین چیزیں اس میں،
لا کا مطلب ہوتا شورلی، کن کان یکون سے ہے، اور تم من سے، الخاسرین کس کی جمع ہے؟ خاسر کی، کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، لوزرز، پیچھے پڑ چکے ہم خاسرین کی وضاحت۔ وا اور لا البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق، یہاں آپ دیکھیے لا بھی تاکید کے لیے آیا ہے اور قد بھی۔ لقد اصل میں کیا ہے؟ لا، لام اور قد، تو لا کا مطلب بھی ہوتا ہے شورلی اور قد کا مطلب بھی ہوتا ہے انڈیڈ، یقیناً، حقیقت میں، تو یہ تاکید کے لیے۔ علم تم، جان لیا تم نے، تو یقینی طور پر تم نے جان لیا۔ ایسے علم کو کون سا علم کہتے ہیں؟ جس میں یقین ہوتا ہے، علم الیقین۔ یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، تمہیں بہت اچھی طرح پتا ہے، کوئی بھولا ہوا نہیں ہے۔ کن کو جان لیا؟ الذین، ان لوگوں کو، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، اعتدا یعتدی اعتدا، حد سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکام کا خیال نہ رکھنا، ٹرانسگریس کرنا۔ منکم، تم میں سے، تم سے کون مراد ہے یہاں؟ بنی اسرائیل۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا کیا؟ زیادتی کی۔ کب؟ فی السبت، سبت میں، ہفتے کے دن میں۔ ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو کام کرنا منع تھا۔ سبت کا لفظی معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، یعنی کام کاج سے قطع تعلقی، کٹ آف ہونا۔ فقلنا، تو کہا ہم نے، قال یقول، قول سے، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، قردتن، بندر، لنگور، قردن کی جمع ہے، ایپس، خاسئین، خاسئن کی جمع، ذلیل، خسأ یخسأ سے اسم فاعل، ذلیل ہونا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، دھتکارے ہوئے، ڈسپائزڈ۔ فجعلناہا، تو بنایا ہم نے اس کو، اس واقعے کو، ہاں سے مراد یہ واقعہ ہے۔ جعل یجعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری میں لے جانا۔ کون سا واقعہ؟ بندر بنانے کا واقعہ۔ نکالن، عبرت، نکال، نقل ینقل، نقل اصل میں کہتے ہیں جانوروں کی بیڑی اور لگام۔ بیڑی کیا ہوتی ہے؟ جس سے وہ باندھتے ہیں ان کو۔ لگام کیا ہوتی ہے؟ جو منہ میں ہوتی ہے ان کے نا۔ کبھی گھوڑے کو لگام دیکھیے، اس کے منہ میں لگی ہوئی تو پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو نکال کہتے ہیں عبرت، ایسی عبرتناک سزا دینا کسی کو کہ دوسرے کو نصیحت آ جائے اور دیکھ کے سبق سیکھ لے اس سے۔ لما، واسطے اس کے، جو بین یدیہا، اس کے آگے تھا۔ بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو۔ یہ اصل میں تھا بین یدین، دو ہاتھوں کے بیچ میں۔ جو چیز دو ہاتھوں کے بیچ میں ہوتی ہے وہ انسان کے آگے ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، اور یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے سامنے کی چیز کے لیے۔ بین یدیہا، اس کے سامنے، کس کے سامنے؟ ایک معنی لیا گیا ہے اس بستی کے سامنے والے لوگ، یعنی جو اس کے ایک طرف تھے۔ وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی دوسری طرف والے لوگ، یعنی اس دور کے جو سارے لوگ تھے آگے پیچھے، سراؤنڈیڈ ایریا جو تھا، ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کسی جگہ پر کوئی واقعہ پیش آئے، کہیں کو فلڈ ہو، کچھ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد کے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور باقی دیکھنے والے کیا کرتے ہیں اس سے؟ عبرت، سب نہیں کچھ۔ تو بین یدیہا کا ایک اور معنی بھی لیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اس وقت کے لوگ، اور خلفہا، اس کے بعد میں آنے والی جنریشن، خلیف، جیسے خلیفہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سکسیڈڈ جو لوگ ہوں گے۔ وموعظۃً، اور نصیحت، موعظہ کا لفظ ہے یہ واعظ سے ہے۔ واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو۔ ایسی بات کرنا جو کسی کے دل پہ لگ جائے، دل اس کا اثر قبول کر لے۔ للمتقین، متقین کے لیے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعہ عبرت تھا اور کچھ کے لیے نصیحت۔ عام لوگوں کے لیے کیا تھا؟ عبرت، اور خاص لوگوں کے لیے موعظت، نصیحت، ان کے دل کو لگ گئی بات۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، امر یأمر امرن،
حکم دینا، کمانڈ دینا. ان یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو، ذبح یذبح ذبیحہ آپ سنتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے ذبیحہ کیا ہوتا ہے، سلاٹر کرنا. ان تذبحو کہ تم سلاٹر کرو، بقرتن کوئی بھی گائے، ایک گائے. بقرہ با قاف را، بقرہ یبقرو کہتے ہیں شق کرنے کو، پھاڑنے کو، کھولنے کو، اسی سے لفظ باقر نکلا ہے. امام باقر کون تھے؟ کن کا لقب تھا یہ باقر؟ نام نہیں سنا امام باقر؟ زین العابدین کا. جی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بقر العلم، انہوں نے علم کو کریت ڈالا، کھولا، یعنی بہت ریسرچ کرنے والے تھے، گہرا علم رکھنے والے. تو بقرہ گائے اور بیل دونوں کے لیے آتا ہے. عموماً بیل سے کیا کام لیتے ہیں؟ کھیتی باڑی کا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے، کھولتا ہے، تو اس سے اس کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر اس سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ. اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ احکامات کو ٹھپ بند کر کے رکھتے ہیں یا پھر کھولیں، غور کریں، گہرائی میں جائیں، عمل کریں. قالو انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہم کو؟ اتخذ یتخذ پکڑنا، بنانا، ہزواً مذاق، یعنی جس کا مذاق اڑایا جائے. استہزاء سے پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. ہا زائی اور حمزہ اس کا روٹ ہے، ہزء. کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، یعنی نشانہ مذاق بناتا ہے ہم کو؟ قالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، اعاذ یعوذ معاذ اسی سے ہے، استعاذہ تعویذ کا لفظ بھی اسی سے ہے، پناہ لینا. باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. آئی سیک ریفیوج ان اللہ. ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلین میں سے. کس کی جمع ہے جاہلین؟ جاہل کی. کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. اگنورینٹ. جاہل کون ہوتا ہے؟ جو اگنورینٹ ہو، نا واقف، لا علم. اور یہاں مراد ہے نا سمجھ، کیونکہ لا علمی کس کو جنم دیتی ہے؟ نا سمجھی کو. انسان سمجھدار کب ہوتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں بھی کون سمجھدار ہوتا ہے؟ جو دنیا کو جانتا ہے. اور آخرت کے معاملات میں کون سمجھدار ہوتا ہے؟ جو آخرت کے معاملات جانتا ہے. لیکن ہم سمجھدار ہر ایک کو سمجھتے ہیں. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل. ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، دعا یدعو دعوتن اور دعاءن دونوں اس کے مصدر ہوتے ہیں. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو انوائٹ کرنا، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، مانگنا. تم ہی دعا کر دو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے. وہی سٹائل ہے، بدلہ نہیں ہے. جاؤ اپنے رب سے دعا کرو، لنا ہمارے لیے. یبین بیان کرے، بین یبین تبیین کھولنا، واضح کرنا، یعنی کھول کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے. ما ہیا وہ کیسی ہے؟ کون؟ گائے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول بے شک وہ فرماتا ہے. قال یقول قول مراد اللہ سبحانہ وتعالی یہاں. انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہے، لا نہیں، فاردن بوڑھی. فاردن کا لفظ جو ہے یہ فرد یفرد سے ہے، فرد. فرض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. یہ جو نماز ہمیں فرض ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ قطعی حکم ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو فرض کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. اور یہ بنیادی طور پر گوشت کے کٹ جانے کے لیے آتا ہے، یا کم ہو جانا، گھلنا. فاردن خالدن فاعلن کے وزن پر ہی ہے. مراد ایسی عمر کی گائے جس کا گوشت بڑھاپے کی وجہ سے گھلنے لگے یا کم ہونے لگے. آپ دیکھیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ گٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہڈیوں کو چھوڑنے لگتا ہے، اپنی جگہ چھوڑنے لگتا ہے، گھلنے لگتا ہے، ڈھلکنے لگتا ہے. تو جب ڈھلک جاتا ہے نا گوشت، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فارد، یعنی بوڑھی. ولا بکر اور نہ جوان، بکر بکارت سے، یعنی جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں پیدا کیا، ورجن جس کو کہتے ہیں. اوان درمیانہ عمر، بین ذالک اس کے درمیان. کس کے درمیان؟ ذالکا تو مذکر کے لیے آتا ہے، فارد اور بکر کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ذالکا یعنی فارد اور بکر
ففعلوا پس کرو، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ففعلوا فعل لام فعل یفعل، یعنی ٹال مٹول نہ کرو، کر لو، ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے کر ڈالو بس۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ لون رنگ کو کہتے ہیں، اردو میں ایک لفظ آتا ہے متلون مزاج، کبھی سنا؟ متلون کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے موڈ بدلتے رہے، متلون مزاج، کبھی اس پہ کوئی رنگ ہے، کبھی خوشی کا رنگ ہے، کبھی غم کا رنگ ہے، یعنی ایسا شخص جس کی نیچر میں اسٹیبلٹی نہ ہو، بس ادھر ادھر ہوتا رہے۔ قالا کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، صفرا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صفراوی، صفرا ایک بیماری کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں زرد ہے، اسی لیے شاید زرد رنگ جو ہے وہ کس کو سمبلائز کرتا ہے؟ بیماری، اداسی وغیرہ کو۔ فاقعن چمکتا ہے، چمکیلا ہے، یعنی گہرا شوخ، برائٹ، اور یہ صرف صفرا کے ساتھ آتا ہے، ریڈ گرین کے ساتھ نہیں آتا۔ فاقعن لونہا اس کا رنگ برائٹ ہے، تسر خوش کرتی ہے، سر یسر سرور مسرت اسی سے پلیزز کے معنوں میں، اور اس کا روٹ ہے سین را، را سر، سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو، کیونکہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اصل میں کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے نا، چھپی بھی ہوتی ہے، دل ہی دل میں خوش ہونا، کیونکہ آپ خوش ہیں یا غمگین ہیں سب سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ خود آپ ہی کو پتا ہوگا نا۔ تسر تسر خوش کرتی، الناظرین ناظر کی جمع ہے، کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر۔ نظر ینظر دیکھنا، اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے پڑا، نظر ینظر تنظرون، جی ہاں۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، یعنی کام کرنے والی ہو یا نہ ہو، کس قسم کی ہو۔ ان البقرہ بے شک گائیں، تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہیں ہم پر، یعنی وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، سب ایک ہی جیسی لگ رہی ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، شاء یشاء شیء اسی سے ہے، لمحتدون البتہ ہدایت پانے والے ہیں، راہ پانے والے ہیں، اہتدا یہتدی اہتدا ان سے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہے، لا نہیں، ذلول پست، مطیع تابع فرمان، ٹرینڈ کے معنوں میں، ذل یا ذل سے مبالغے کا صیغہ ہے، ذلول، یعنی وہ ٹرینڈ نہیں کی گئی، تثیر الارض کہ ہل چلائے زمین میں، یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے اس کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا، بہت کام کرنے والی نہیں ہے، اٹس ناٹ ٹرینڈ، ذلول۔ تثیر اثار یثیر اثارہ، اثارہ کہتے ہیں کھودنے کوریدنے کو، کھودنا کوریدنا۔ تثیر الارض ویسے یہ بادلوں کو اوپر اٹھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر زمین کے ساتھ یہ لفظ آئے تو معنی ہوتا ہے زمین کھودنا، زمین کو اکھیڑنا، کھودنا، کوریدنا، اور ریسرچ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من اراد العلم فلیثور القرآن، جس کا علم کا ارادہ ہو کہ وہ کچھ سیکھے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فلیثور القرآن، قرآن کو کھودے کوریدے، یعنی خوب خوب گہرائی میں اس کو پڑھے، علوم کا خزانہ آ جائے گا اس کے پاس۔ اب دیکھیں کہ یہ کتاب آج کی نہیں ہے، یہ 1400 سال سے امت مسلمہ کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ کبھی بیٹھ کے ایسے امیجن کرتی ہوں، 1400 سال پیچھے تک جاتی، پھر اوور جنریشن، ایک جنریشن کے بعد دوسری پھر تیسری، پھر یہ ہمارے تک پہنچی۔ کسی کے پاس کچھ اور تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کتاب، دس بک واز آلویز دیئر ود مسلمس، ہمیشہ۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، وقت نہیں لگاتے۔ زندگی کا جائزہ لینا، میں اور آپ اپنا حساب لیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے چند گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں گزارتے ہیں کہ ہم واقعی کھود کرید کریں، اور جو کسی نے بتا دیا، سن لیا، پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ امت مسلمہ میں صدیوں تک یہ طریقہ رہا کہ بچہ سب سے پہلے قرآن ہی پڑھتا تھا، قرآن ہی یاد کرتا تھا،
کوئی ایجوکیشن شروع نہیں ہوتی تھی، اور یہ روایت ہمارے گھر تک رہی. مجھے اسکول نہیں بھیجا گیا جب تک میں نے قرآن پورا نہیں پڑھ لیا، کیونکہ میرے والد کا خیال یہ تھا کہ اگر قرآن سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو وہ اندر چپک جائے گا، پھر اس کو بھرنا مشکل ہوگا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آگے اپنے بچوں کے ساتھ؟ دنیا بھر کی رائمز اور الٹی سیدھی چیزیں پڑھا کے ان کو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اب تم قرآن پڑھو. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دل نہیں لگتا، کیونکہ ٹیسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے نا، پھر وہ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی طرف. لیکن آپ لوگوں کے پاس چانس ہے، آئندہ آپ اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں. بہرحال ولا تسقی الحرث، تسقی سقا یسقی پانی پلانا، از استسقا والا روٹ ہے اس کا. الحرث فیلڈ کو کہتے ہیں، کھیت کو. حارث پسندیدہ ناموں میں سے. مسلمتن صحیح سلامت، مسلم سلم یسلم محفوظ کرنا، سلامت کرنا یعنی بے داغ. لا نہیں، شیعتا کوئی داغ، داغ دھبا، نشان، سپاٹ، علامت. فیہا اس میں، اصل میں وشی کہتے ہیں کسی چیز میں اس کے رنگ کے خلاف رنگ لگانا، جیسے کڑھائی وغیرہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فیہا اس میں، کس میں؟ گائے پر، یعنی گائے پر کوئی سپاٹ نہ ہو، سپاٹ لیس ہو. لا شیعتا یعنی سپاٹ لیس، ایک ہی رنگ کی برائٹ یلو ہو. قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا آیا ہے تو، بالحق کے ساتھ حق کے، اب لایا ہے تو حق، اب بات ہوئی نا، اب ہمیں سمجھ آئی. حالانکہ وہ تو پہلی دفعہ ہی حق لائے تھے، کیونکہ پیغمبر حق کے سوا کچھ نہیں لاتے. ایک مرتبہ ایک صحابی حدیث لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دوسرے نے کہا نہیں، ہر بات نہیں لکھا کرو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، تو مت لکھو سب کچھ. تو اس نے جا کے آپ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ ہر بات نہیں لکھا کرو. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ ہوتا ہے پیغمبروں کی سچائی کا معیار، کہ ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو نکلتا حق نکلتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا وہ حجت بازی کرتے رہتے ہیں اور بحث مباحثے کے بعد کہتے ہیں ہاں اب ہوئی نا بات، اب سمجھ آئی، ناؤ اٹ میک سینس. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہر بات شروع میں ہی مان لینی چاہیے، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو سمجھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ملامت اس کو نہیں، خود کو کرنا چاہیے کہ میری عقل چھوٹی ہے، میری عقل میں کچھ مسئلہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، ورنہ یہاں تو حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے ایمان. اچھا ہم خود کو تو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ ہے اور ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل ہیں، اور سارا مسئلہ ہے تو یہاں پر ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا نہیں قصور، قصور ہمارا اپنا ہے. فَذَبَحُوهَا تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. ذبح یذبح ذبح. وما کادو نہ تھے وہ قریب، کادا یا کادو سے، یفعلون کے وہ کرتے، they could hardly do it، بہت مشکل سے ہی کرے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، قتل تم قتل یقتل، قتلن سے قتل، اور پھر قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، ایک شخص کو. فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے. فَادَّارَأْتُمْ اصل میں دال را حمزہ سے ہے درا، اور تدارا یا تدارا بیسیکلی تھا جس سے یہ ادارا یدارا بنا. یہ کیسے بن گیا؟ اصل میں قریب المخرج ہے، ایک ہی جگہ سے دال اور تا نکلتا ہے، تو ان دونوں کو پھر مدغم کر دیا گیا. فَادَّارَأْتُمْ تو ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے، یعنی تمہارے درمیان ڈسپیوٹ ہو گیا اور تم ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے. فیہا اس کے معاملے میں. واللہ اور اللہ مخرج نکالنے والا ہے. اخرج یخرج اخراج سے، مخرج کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، اسم فاعل کا وزن ہے. ما کنتم جو تھے تم، تکتمون تم چھپاتے، کتم یکتم کتمن کنسیل کرنا، ہائڈ کرنا، چھپانا. فقلنا تو کہا ہم نے، اضربوہ مارو اس کو، یعنی اسٹرائک ہم. ضربا کس کو مارو؟ جو سلین پرسن تھا، مرا وہ بندہ تھا. ببعدہا اس کے بعض حصے کے ساتھ، بعض کہتے ہیں پارٹ آف اٹ، یہ نہیں بتایا ہاتھ تھا، پاؤں تھا، کیا تھا، بس مارو اس کے بعض حصے سے. یہ کیوں نہیں کہا ہاتھ سے مارو، اس کے پائے سے مارو؟ اور ہاتھ سے مراد گائے ہے، ذبح شدہ گائے کے
ایک حصے کو اس مرے ہوئے بندے کے اوپر مارو، یہ مطلب ہے، تاکہ دین میں وسعت رہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں حصہ کاٹ کے مارو، مشکل ہوتی۔ کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ جیسے اس واقعے میں ہوا، یحیی، زندہ کرے گا، احیا یحیی احیا، زندہ کرنا، اللہ، اللہ، الموتا، مردوں کو، پیچھے گزرا موتا کہاں؟ ثم یمیتکم میں، لیکن موتا کا لفظ شاید نہیں گزرا۔ ویریکم، اور دکھاتا ہے تم کو، ارا یری، ارا، را حمزہ یا اس کا روٹ ہے، را، آیات ہی، اپنی آیات، نشانیاں، سائنز، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو، تا تم کے لیے، اور واو نون جمع کے لیے، اور عین قاف لام اس کا روٹ ہے، عقل یعقل کا لفظی معنی تو باندھنا، اور عقل بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ باندھ کے رکھتی ہے۔ اگر انسان کے پاس صرف دل ہو نا تو شاید کسی جگہ نہ روکے، تو عقل بریک ہے۔ تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں ذکا، اور ایک ہوتی ہے عقل۔ عقل جو ہے یہ سوچنے سمجھنے کے کام آتی ہے۔ بہت سے لوگ عقل مند ہوتے ہیں لیکن انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، یہ دو چیزیں فرق ہے۔ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے یا ذکا ہوتی ہے یا ذہانت ہوتی ہے، وہ سمجھنے میں تیزی کا نام ہے، یعنی فوراً کسی چیز کو پک کر لینا، فوراً سینس کر لینا، فوراً سمجھ لینا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ذہین ہو وہ عقل مند بھی ہو، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ ہر ذہین عقل مند نہیں ہوتا۔ ذہانت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا فوری جواب دے دینا، فوراً سمجھ لینا۔ بہت سے نکتہ باز لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور وہ ہر بات میں کوئی نکتہ نکال ہی لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عقل بھی استعمال کریں۔ ہاں، ذہانت جب عقل کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر سونے پہ سہاگا، وہ تو بات ہی کیا ہے۔ تو عقل بیسیکلی ریزننگ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔